بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ان پر ظلم و زیادتی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنی خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہو جاتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تم کو خدا نے دیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسے تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو اور ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے زیادہ طاقت و قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بہت زیادہ تھی ہلاک کر ڈالی۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلے تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا کہ مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں ملتا، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جو لوگ علم دیے گئے تھے وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ پس ہم نے قارون کو اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو خدا کے سوا کوئی جماعت ان کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا، اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہے شامت، خدا ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ قارون نے ایک بدکار عورت کو کچھ مال و شرط پر دیا کہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہے کہ تو نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عورت نے یہ بات کہہ دی تو آپ پر ڈر کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی، تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اس عورت سے اس بات پر قسم اٹھوائی اور پوچھا کہ تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ کام مجھ سے قارون نے کرایا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لیے سجدہ میں گر گئے اور قارون کی حق میں بد دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے اور آپ کا حکم مانے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محل کو نگل جا، تو زمین اسے نگل گئی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ قارون پوری شان و شوکت اور اپنی زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ آیا اور اپنے لاؤ لشکر اور خچروں میں گھرا ہوا جن پر خزانے کی چابیاں لدی ہوئی تھی اور فاخرہ لباس پہن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی قوموں کے عروج و زوال کے حالات و واقعات سنا کر قوم کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ جب قارون کو لوگوں نے دیکھا تو بہت سے چہرے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بلایا، اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ قارون نے جواب میں کہا کہ اے موسیٰ، اگر تجھے نبوت کے ذریعے مجھ پر فضیلت حاصل ہے تو مجھے مال و دولت کے لحاظ سے تجھ پر فضیلت حاصل ہے اور برتری حاصل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو باہر نکلیں اور بد دعا کریں، میں آپ کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور قارون بھی اپنی قوم کے ساتھ باہر آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو بد دعا کرتا ہے یا میں تیرے لیے بد دعا کروں؟ قارون نے کہا کہ میں بد دعا کرتا ہوں۔ پھر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی جو قبول نہ ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں بد دعا کروں؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، زمین کو آج میرے لیے فرمانبردار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ زمین کو میں نے آپ کے لیے مطیع کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین اس کو پکڑ لے۔ زمین نے اس کو پاؤں تک پکڑ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس کو گھٹنوں تک پکڑ لے۔ زمین نے گھٹنوں تک نگل گئی، پھر شانوں تک قابو کر لیا۔ پھر فرمایا کہ اس کے مال و دولت کی طرف توجہ کر۔ اس نے اس کے تمام خزانے پکڑ لیے اور لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو
تو زمین اس کے ساتھ برابر ہو گئی۔ جب اس پر زمین دھنسنے کا عذاب نازل ہوا تو اس کا مال و دولت اور محل برباد ہو گیا، اور اہل و عیال بھی اور زمین بھی ضائع ہو گئی۔ تو اس جیسے مال و دولت کی تمنا کرنے والے پشیمان ہو گئے، تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کے لیے جیسا چاہتا ہے ویسی تدبیر کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، اور کافر فلاح نہیں پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ آخرت کا گھر جو قرار و سکون کا گھر ہے، جس سے وہ مل جائے وہ قابل رشک ہے، اور جو محروم کر دیا جائے وہ پریشانی و مصیبت میں گرفتار ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے اور فساد برپا نہیں کرتے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لائے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور ہم سے آگے بڑھنے والے نہ تھے۔ بس ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، ان میں سے کچھ پر ہم نے پتھر برسائے اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ روشنی ہوگی، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔